السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بتایا گیا کہ 100 مقررین ہیں اور 480 منٹ تھے، تو 4 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑے فاضل مقررین موجود ہیں، مختصر بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، آغا صاحب کی محنت کو، جامعہ کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امت کا تفرقہ، اختلافات، لڑائی جھگڑے، اس کا برسیہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا، یا تو ہم مسئلے کا حل ہیں یا ہم مسئلے کی وجہ ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسئلے کی وجہ نہ بنے، ہم مسئلے کا حل بنیں۔ منہج رسالت سے قرآن ہمیں عطا ہوا، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو جاری کیا۔ وہ قرآن کے جو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم سب نے باہر یہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا، ہم واقف بھی ہیں، مگر وہ قرآن جو ایک زندہ کتاب کے طور پر لیا جائے اور جس کے تابع ہونے کی کوشش کی جائے۔ 99% ہماری آبادی ہے کہ جنہوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ اپنی زبان میں نہیں پڑھا۔ بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ، کس کا ترجمہ پڑھیں؟ کہ علماء کا ترجمہ تو پڑھ لیں، ہاں ریاست کی سطح پر کرنا چاہے تو خوشخبری سن لیں، اتحاد تنظیمات مدارس کے 5 وفاق کے نمائندوں کی ایک کمیٹی 2017 میں وفاقی حکومت کی منسٹری آف ایجوکیشن نے بنائی۔ میں ایک ادارے سے کراچی میں منسلک ہوں، ان فاؤنڈیشن اس کا نام ہے، کچھ حضرات علماء واقف بھی ہوں گے، اور ایک متفقہ ترجمہ تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی، اہل تشیع، یہ 5 وفاقوں کے علماء کا 3 برس کی محنت کے بعد اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ دعا کیجئے کہ آپ کے ہمارے اسکولوں میں جانے والے 5 کروڑ طلبہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ کتنے لوگوں کے علم بات پہلی مرتبہ یہ ہاتھ کھڑا کر لیں؟ پورا ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ چلیے یہ خوشخبری سنیں کہ ایک ترجمے پر اتفاق ہوا۔ گویا اہل علم اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچیں اور ان کو موقع دیا جائے تو اس امت کو ایک ترجمے پر بھی متفق کیا جا سکتا ہے۔ تو اس قرآن کو عام کرنا اور مشترکات پر مشترکہ آواز کو بلند کرنا۔ 14 صدیاں ہو گئی، ہم چاہیں کہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ مشترکات پر زور دیا جانا اور مشترکات کو ہائی لائٹ کرنا۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ نصارہ سے کلام، جن سے سینکڑوں نے ہزاروں اختلافات، مگر اللہ کو وہ بھی اگر مانتے تو قرآن کریم کہتے ہیں اس مشترک معاملے سے بات کو شروع کرو۔ تو اختلافات کا حل ایک یہ بھی ہے کہ مشترکات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے علمی مباحث ہو، ہمارے علمی اختلافات ہو، خدا را اپنی علمی مجالس تک محدود رکھیں اور پبلک میں عوام الناس کے سامنے مشترکہ امور کی دعوت کو سامنے رکھا جائے۔ آج اس قوم کے نوجوانوں اور بڑوں کا عقیدہ جا رہا ہے ذات باری تعالیٰ ڈیبیٹیبل ہو چکی ہے، ذات باری تعالیٰ پر مباحث آپ کے ہمارے تعلیمی اداروں میں کھل کر شروع ہو گئے۔ ایسے میں اپنے علمی اختلافات کو اپنی علمی مجالس میں رکھا جائے اور مشترکات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم فرماتا ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ منہج محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور داڑھی اور تسبیحات کا ذکر نہیں، منہج محمدی میں طائف کی گلیاں بھی ہیں، بیت اللہ کو الوداع کہنا بھی ہے، احد کا میدان بھی ہے، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں۔ یہ مشن، اس کا قرض آج امت کے کاندھوں پر ہے۔ یہ اتنی بڑی سوچ یہ مشن عطا کرتا ہے کہ اب اپنے علمی ضمنی اختلافات کو کم سے کم گوارا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ قرآن کو واقعتاً تھامو، وہ کتاب ہدایت والا قرآن جس سے ہدایت لی جائے، جو اپنا نفاذ چاہتا ہے، اگر اس پر فوکس زیادہ ہو، معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث رسول کی کو اہمیت کم کی جا رہی ہے، قطعاً نہیں، قرآن جمع صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے، لیکن اللہ کی کتاب کہتی ہے اس کتاب کو تھامو تو تمہارا تفرقہ کم ہوگا، اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ صاحب قرآن کے مشن کو تھامو تو تمہارے تفرقے کم ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے، آج اس مملکت خداداد میں سیاست کا ستیہ ناس ہے، معیشت کا بٹا بیٹھ گیا، معاشرت تباہ ہو رہی ہے، اور دھڑلے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک حل یہ کہ منکرات کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے۔ ہمارے معروف کی تشریح اور تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن منکرات کی تشریح پر کوئی فرق نہیں۔ سودی نظام ہو، سیکولرزم کا جبر ہو، معاشی غلامی کا معاملہ ہو،
ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذیل میں ہم جس پرستی کو عام کرنے کا راستہ کھولنے کی بات ہو، ان منکرات پر کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں، تو منکرات کے خلاف ہمیں ایک آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ان مشترکہ امور کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے، منافقت سے اللہ بچائے، اللہ اپنی کتاب اور صاحب قرآن کے مشن سے ہمیں جوڑے کہ اس مشن نے پہلے سب کو جوڑا تھا، بلال کو بھی جوڑا تھا، سہیب کو بھی جوڑا تھا، خباب کو بھی جوڑا تھا، فارس کے سلمان کو بھی جوڑا تھا۔ آج ہمیں بھی جوڑنے والی اگر واقعتاً ہے شے تو وہ اللہ کی کتاب، اس کے نفاذ کی محنت اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔